بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 105 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 20 سے لے کر 22 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ان آیات مقدسہ سے متعلقہ حاصل کردہ فوائد کو بھی ذکر کیا جائے گا. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے کافرین کا ذکر کیا ہے کہ انہیں ذلیل کیا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا. اب یہاں سے بقیہ عذاب کی کیفیات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور کن کن طرق سے ان کافرین کو بروز قیامت عذاب دیا جائے گا. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر میدان محشر کی باتیں کی گئی ہیں. اب ان آیات میں میدان جہنم اور دخول کفار کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ. یہاں سے رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. پیچھے ذکر کیا گیا یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِہِمُ الْحَمِیمُ. کفار کو میدان محشر میں جو عذاب دیے جانے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیں گے. اس کی وجہ سے ہوگا کہ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ مِن شُحُومٍ وَغَیْرِہَا. ان کے جو پیٹوں کی چربی ہوگی وہ گل سڑ جائے گی، وہ پگھل جائے گی، اور ان کی کھالیں جو ہیں وہ بھون دی جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ. اور ان کے لیے یعنی ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. لِضَرْبِ رُؤُوسِہِمْ. ان کے سروں پر ان لوہے کے ہتھوڑوں سے ضرب لگائی جائے گی، انہیں مارا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها ای النار. جب بھی یہ کافرین ارادہ کریں گے کہ وہ اس آگ سے، اس عذاب سے، غم کی وجہ سے جو انہیں لاحق ہوا ہے وہ اس آگ سے بھاگ جائیں تو ہوگا کیا؟ اعیدوا فیہا. انہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا. ردوا الیہا بالمقامع. اسی جگہ کی طرف. وقیل لہم. اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق. چکھو اس جلانے والے عذاب کو جو جلانے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالیٰ نے کافرین کے لیے 5 قسم کے عذاب ذکر کیے ہیں، جن میں سے پچھلے دروس میں 2 عذاب کو ذکر کر دیا جا چکا ہے. اب یہاں سے یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ تیسرا عذاب ذکر کر رہے ہیں. پہلے 2 عذاب کافرین کے لیے ذکر کر دیے ہیں کہ ایک تو انہیں لباس پہنایا جائے گا آگ کا، اور دوسرا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی انڈیلا جائے گا. تو اس کا باطنی اثر یہ ہوگا کہ تمام آنتیں، چربی، دل، گردے، پھیپھڑے، کلیجی ایک دم سب کچھ جل بن کر وہ سارے کا سارا راکھ ہو جائے گا.
اور پھر عذاب چہارم ذکر کر دیا، والجلود، نارے لباس اور مائع حمیم کا ظاہری اثر یہ ہوگا کہ پوری کھال بھی جن بن کر راکھ بن جائے گی، درد تکلیف سے چیخیں گے، داڑیں گے اور روئیں گے، مگر کوئی پیشوا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پانچواں عذاب یہ ہوگا کہ ان کے لیے ملائکہ ربانیہ کے پاس لوہے کے مضبوط ہتھوڑے ہوں گے، بھاری بھاری قسم کے گرزوں کی طرح، جس کی کیفیت حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر ایک گرز زمین پر پھینکا جائے تو تمام انسان جنات مل کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور یہ گرز اور ہتھوڑے اس لیے ہوں گے جب کبھی بھی یہ تڑپیں گے اور اس آگ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، جہنمی کتوں کی طرح دوبارہ سے انہیں ان ہتھوڑوں سے مارتے ہوئے اسی جگہ پر لایا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا اب کیوں بھاگتے ہو، پیٹ بھر کر چکھتے رہو اس جلانے والے عذاب کو، اور یہ عذاب تم نے اس عذاب سے دنیا میں بڑا بھاگ لیا ہے، تم بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تم مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب تمہارے لیے حکم یہی ہے ذوقوا عذاب الحریق، اس جلانے والے عذاب کو چکھو، اور ایسا جلانے والا ہے کہ اپنی انتہائی حد کو پہنچا ہوا ہے جلانے میں۔ لہم مقامع کی ہم ضمیر کے مرجع میں دو قول ذکر کیے گئے ہیں، بعض نے کہا کہ اس کا مرجع کفار اور لام کا معنی لیے ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا مرجع ذہنی فرشتے ہیں اور لام کا معنی عندہ یعنی پاس ہیں۔ این یخرجوا میں تین قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا اپنے مقام عذاب سے نکل کر دروازہ جہنم کی طرف بھاگیں گے، اور بعض نے کہا اپنے لباس سے نکلیں گے، ان کی دلیل اعیدوا فیہا ہے، اور بعض نے کہا وہ جہنم سے نکلنے کا صرف ارادہ کریں گے، نکلیں گے نہیں، ان کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ وما ہم بخارجین منہا ہے، مگر پہلا قول سب سے زیادہ درست ہے، اسی لیے اعیدو ہوگا کیونکہ صرف ارادے کے لیے اعیدو نہیں ہو سکتا، اور کلما ارادو کا معنی ارادہ عملی ہے، نہ کہ فقط ارادہ قلبی۔ منہا کی ہا ضمیر کے مرجع میں تین اقوال کو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد عذاب ہے، اور دوسرا اس کا مرجع بتاتے ہیں کہ لباس ہے، اور تیسرا اس کا مرجع ذکر کرتے ہیں کہ جہنم ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت والی مخلوق ملائکہ ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جسمانیت اور جسمانی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ چاہے تو تمام انسانوں اور تمام جنات کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لے۔ روایات میں آتا ہے کہ چاہے تو پوری زمین کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لے، طائف کا پورا پہاڑ بحکم الہی جبریل ہی کہیں سے اٹھا کر لائے تھے، اور سورہ بقرہ کی آیت فوقکم الطور، یہ بھی جبریل نے طور پہاڑ اٹھا کر بنی اسرائیل پر کیا تھا، اور یہ فائدہ ہمیں لہم مقامع من حدید کی تفسیر نبوی سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی نار شر ہے یا خیر ہے؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے متعلق بعض نے یہ فرمایا ہے کہ نہ یہ شر ہے اور نہ خیر ہے، بلکہ عذاب الہی اور حکمت ربانی ہے، اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ کسی کے لیے خیر ہے، مثلا فساق کے لیے، اور کسی کے لیے شر ہے جیسے مجرم و بدکار ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، یعنی جب وہ کفار ارادہ کریں گے نکلنے کا اس جہنم سے غم کی وجہ سے تو اعیدوا فیہا، اسی جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے۔
سوال یہ ہے کہ کفار صرف نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلیں گے نہیں۔ ارادہ فقط نیت کا نام ہے، نہ کہ عملی اقدام کا۔ اس لفظ سے ثابت ہوا کہ نکلیں گے نہیں، اور سورہ مائدہ کی آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نہیں نکلیں گے، وما ہم بخارجین من النار۔ تو یہاں پر اعیدوا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ارادہ ظاہری ہوتا ہے، ایک ارادہ باطنی ہوتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا ارادہ باطنی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا بیان کرے تو پہلے اس پر ظاہر ہوگا، تب ہی بیان کیا اور لوگوں کو دکھایا سنایا جا سکتا ہے۔ باطنی ارادے کا نام ارادہ قلبی ہوتا ہے، اور ظاہری ارادے کی تین صورتیں، یا تو ارادے والا خود بتائے کہ یہ میرا ارادہ ہے، یا اس کے انداز بتائیں، یا اس کا عملی اقدام بتائے۔ یہاں کفار کے ظاہری ارادے کا ذکر ہے کہ وہ عملی اقدام بھی کر لیں گے اور نکل بھاگیں گے، ان کا پورا ارادہ تو جہنم ہی سے نکلنے کا ہوگا، مگر ابھی وہ مقام عذاب یا سیاب عذاب سے ہی نکلے ہوں گے۔ اعیدوا فیہا، مار پیٹ کر پھر اسی جگہ پر لوٹا دیا جائے گا۔ صوفیاء کرام نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ جتنی سزائیں جو کفار کو رب تعالیٰ دے رہا ہے اور یہ ایمان سے دور رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا تکبر تھا۔ تو گویا غرور کی 5 سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی نار فراق کے حجابات ہیں، دوسری مائے حمیم کے عذابات ہیں، تیسری محرومیت کے عطابات ہیں، اور چوتھی مقام حدید کے الزامات و قہریات ہیں، اور 5ویں نمبر پہ اعیدوا فیہا کی قیودات